للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا مسئلہ ہو، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھ لیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ بھی پڑھ لیجئے گا اور اس درود پاک کو یاد کر لیں۔ بڑے فضائل ہیں اس کے، انشاءاللہ پڑھیں گے تو رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں ان فضائل سے بہرہ مند فرمائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے، یعنی سورہ یاسین پڑھے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے راوی حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یاسین شریف کو پڑھے اور خلوص دل سے پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھے، تو یہ اس کے لیے 20 حج کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی کوئی شخص 20 حج کرے، اس کو جتنا ثواب ملے گا، آپ فرماتے ہیں کہ یاسین شریف اگر رب کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے تو 20 حج کے ثواب کے برابر یاسین شریف کا پڑھنا ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم ہے کہ ہر شخص اپنی حفاظتوں کے معاملات کے لیے اوراد و وظائف بھی لیتا ہے، اور یہ بے شمار دعائیں بھی اس طرح کی ہیں کہ ہم سواری پر جائیں تو یہ دعا پڑھیں تو رب کریم اپنی رحمت سے سواری کو محفوظ رکھتا ہے۔ مختلف دعائیں الحمدللہ عز و جل ہمیں دین اسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ اسی حفاظت کے تحت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات میں مغربی عشاء کے بعد رات شمار ہو جاتی، رات میں سورہ دخان کی تلاوت کر لے۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے اور 3 رکوع کی یہ سورت ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہوتے تک 70,000 فرشتے اس شخص کی حفاظت کریں گے جس نے سورہ دخان کی تلاوت کی۔ اور بہت سارے وظائف لوگ مانگتے بھی ہیں، آپ نے کالز کے ذریعے بھی دیکھا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اپنی اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر احتیاط یہ بھی کیا کریں کہ ایسے وظائف بھی پڑھیں کہ جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہو، ہمارے ایمان سے ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں سائل آیا، اس نے بولا کہ یا سیدی ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو سونے کا ارادہ ہو اس وقت سورہ کافرون پڑھ لیا کرو، اگر کسی کام سے اٹھ جاؤ تو دوبارہ سورہ کافرون پڑھ لو۔ یعنی اختتام نیند کا جو شروع ہے تو وہ اس پہ کرو، گفتگو کا اختتام جو ہے وہ سورہ کافرون پر کرو۔ انشاءاللہ اگر موت آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے اس رات تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی چاہیے اور بالخصوص آخرت کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کالز کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں عرض کر دوں
کہ آپ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف بھی نوٹ فرمائیں، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں. کوئی مسئلہ ہو، کوئی استخارہ ہو تو ضرور آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. اور جب کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور جس کے متعلق سوال ہو ان کا نام اور امی کا نام پہلے سے بتا دیا کریں تاکہ جب تک آپ سوال کریں تو میں انشاءاللہ علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا سکوں. آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بابا جی؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. بابا جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری جٹھانی ہے، وہ نا سن نہیں سکتی. نام بتائیے. لبنہ نام ہے اس کا. لبنہ اور وہ کی امی؟ ماشاءاللہ سے، ہاں جی، لبنہ کی امی کا نام نہیں مجھے پتا، بس لبنہ. یہ ہے کہ وہ نا ماشاءاللہ سے پڑھتی بہت ہے، درود پاک بہت زیادہ پڑھتی ہے. تو اس کے کمرے میں جہاں وہ سوتی ہے نا، وہاں پہ اوپر نا دیوار کے پاس نا پہلے ایک مچھلی بن گئی تھی خود ہی. دیکھیں اب دوبارہ اس مجھے کی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے نا پھر مچھلی وہ مچھلی بن رہی ہے. کمرے میں مچھلی بن گئی. ہاں جی. اب اس کا تعلق تو کوئی بہت اچھا کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا شخص ہوگا، وہ ہوگا. بہرحال نام ماں کا ضروری ہوتا ہے تاکہ میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا سکوں. لبنہ کا صرف لبنہ کے نام سے حساب ممکن نہیں ہے. رب کریم کرم فرمائے. ماں کا نام پتہ کر کے دوبارہ ٹرائی کیجئے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جان مجھے پوچھنا تھا اپنی امی کے لیے، ان کا نام ہے رضیہ فردوس. رضیہ فردوس کی والدہ نور بی بی. نور بی بی. کیا ہوا امی اور کو؟ مجھے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اور مجھے اپنی آنٹی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. ان کا نام ہے نیاز کوثر. نیاز کوثر. ان کی والدہ کا نام ہے نور بی بی. نور بی بی یعنی خالہ ہیں آپ کی. جی وہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، اور مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میری بھی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. میرا نام عائشہ فردوس ہے اور امی کا نام رضیہ فردوس. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ فردوس. عائشہ فردوس. اللہ آپ تینوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال بابا. جی کون اور کہاں سے؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. اور بارہا میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ وظائف بھی نوٹ کریں. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیا کریں. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعظم بھی پروگرام کے آخر حصے میں بتایا جاتا ہے تو وہ بھی ضرور نوٹ کیا کریں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عرشی بات کر رہی ہوں. میری والدہ کا نام گلو ہے. دیکھیں آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں بہن، ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. تو بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ لوگ عمل ہی نہیں کرتے. جی 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 بند کر دیا. فرمائیے. آپ کی امی گلو ہیں؟ جی میرا نام عرشی ہے، والدہ کا نام گلو ہے. ٹھیک اور ہے. ابھی جو ہے نا میرا مس کیریج جو ہے فرسٹ بیبی نا 10 ہفتوں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زندگی والی اولاد نصیب جی فرمائی. یہ شادی کب ہوئی آپ کی؟ شادی 1.5 سال ہو گئے. ٹھیک میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شفقت اللہ. میرا مسئلہ ہے محمد شفقت اللہ. والدہ کا نام ہے قریشہ بیگم. قریشہ بیگم. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ آنکھ کا ہے. میں بہت دن سے آنکھ کے آپریشن کے لیے کیٹریکٹ کے لیے کوشش کر رہا ہوں. 2 ہاسپٹل ہے میرے پاس. جی جی ایک کا نام ہے دلہ ہاسپٹل، ایک کا نام ہے کنگ خالد ہاسپٹل. ٹھیک ہے. تو میں یہاں کوشش کر رہا ہوں. تو آپ مجھے اگر یہ بتا سکیں کہ کس ہاسپٹل میں میں جاؤں. ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو بتاتا ہوں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بابا جی میں بہت پریشان ہوں، میرے شوہر بیمار ہیں. نام بتائیے. زبیر. زبیر کی امی؟ نسیم اختر. ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں؟
وہ ان کو کینسر ہے نا, تو میں کہتی ہوں کہ یہ ان کے اوپر کچھ کرایا ہوا تو نہیں ہے. وہ کسی نے مجھے بتا دیں. میں دیکھ لیتا ہوں اور انشاءاللہ میرا تعالی. بیٹا ہے, اس کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا وہ اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے, 2-3 سال ہو گئے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی رضا. علی رضا کی اماں جمیلہ. میں بہت سخت پریشان ہوں بیٹے کا. میں بتاتا ہوں میری بہن, اللہ بہتر کرے انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی 2 بھائیوں کا مسئلہ ہے بابا نام جی. بتائیے. محمد علی. محمد علی. والدہ والدہ شہناز بی بی. دوسرا بھائی ہے عبد القادر. عبد القادر. والدہ شہناز. تو یہ ہم ان کے رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا, ہم بھی چلے جاتے ہیں, وہ دیکھنے والے بھی آ جاتے ہیں. تو وہ ہو کر چلے جاتے ہیں, تو کہتے ہیں اچھا بھائی ہم سوچ کے جواب دیں گے. تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے. پھر نا یہ مسئلہ ہے. ابھی کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاتا ہوں استخارہ کر کے انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میرے بڑے بھائی کا مسئلہ ہے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں گے آپ؟ فرمائیے. جی بھائی. فرمائیے. بھائی کا نام بتائیے. آپ تو ٹی وی کی آواز سن رہے ہیں. محمد طارق. محمد طارق. جی. والدہ شہناز بی بی. شہناز. کیا مسئلہ ہے بھائی طارق کا؟ مسئلہ وہ بلا وجہ سے غصہ ہو جاتا ہے. اچھا, شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ شادی شدہ ہے. غصہ کس پہ کرتا ہے؟ اپنی بیگم پہ یا گھر والوں پہ, دوسرے والدین بہنوں پہ؟ کسی پہ بھی. اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں کالز کا سلسلہ چل رہا ہے. پروگرام میں اس وقت مختصر سے وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جوابات بھی دیں گے. کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں, اس لیے کہ جوابات کی طرف جب آئیں گے تو آپ کو وظائف لکھنے ہوں گے, اور لکھنے کے لیے کاپی پینسل چاہیے ہوگی. اور کاپی پینسل ہوگی تو آپ میرے نمبرز بھی نوٹ فرمائیں گے, اور ساتھ میں اس میں اعظم بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا, وہ بھی نوٹ فرما لیجئے گا. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام سر, کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ سر میں محمد فیضان بات کر رہا ہوں, سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میں نئے ویزے پہ ابھی آیا ہوں. فیضان بھائی امی کا نام بتائیے. کوثر پروین, اور والد کا نام حاجی مختار احمد. کوثر پروین. مسئلہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی. کافی گھر والے بھی رشتے کے لیے کافی جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ آپ سعودی عرب میں بھی آئے نئے ویزے پہ, تو اپنے لیے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے یا بھائی کے لیے؟ دونوں سر, دونوں پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے لیے بھی اور بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد افتخار. افتخار. ان کا رشتے کا مسئلہ ہے؟ جی محمد افتخار. بھائی کی جاب بھی ہے, سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن رشتہ نہیں ہو رہا. محمد افتخار بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نئے ویزے پہ آؤں. میں جاب کے سلسلے میں پہلے اقامت بڑی مشکل سے بنا ہے. اب میں فری بیٹھا ہوں. جاب کے سلسلے میں کوئی وظائف سر اللہ پوچھنا چاہتا آسانی ہوں. عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی کون اور کہاں سے؟ اللہ اکبر. آپ تو ایسا لگ رہا ہے جس کے کسی مجمع میں بیٹھ کر کال کر رہے ہیں کیو ٹی وی پر. نہیں مجمع پہ نہیں, اپنے گھر سے کال کر رہا ہوں. میرے حضرت شور بہت تھا. فرمائیے کون بول رہے ہیں؟ محمد اکرم. اکرم بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. بچہ ہے, بچے کا مسئلہ ہے. بچے کا اور ان کی امی کا نام بتائیں. امی کا نام سائمہ. اور بچے کا؟ بچے کا محمد ایان عارف. ایان عارف. اچھا مسئلہ کیا ہے اس کا بچے کا؟ بچہ اسکول جانے سے ضد کرتا ہے, پڑھائی کا اور مسئلہ. ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں نے اپنے بھائی کا نا استخارہ کروانا ہے. جی بتائیے, نام بتائیں. علی حسین. علی حسین کی والدہ؟ منور بی بی. منور بی بی. ٹھیک ہے جی کاروبار کے بارے میں لگوانا ہے استخارہ. کیا کرتے ہیں کاروبار؟
وہ ان کی نا شاپ ہے اور پراپرٹی کا بھی کام کرتے ہیں. مطلب آج کل نا ان کا بہت خسارہ ہو رہا ہے جس کام میں بھی کر رہے ہیں نا کوئی بھی. میں بتاتا ہوں آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. لائیو کالز میں ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں کالز بھی ڈراپ ہو جاتی ہیں. ٹی وی کا آواز بند کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں کس کے متعلق پوچھنا تھا. بہرحال اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میرے خیال سے جوابات کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ شاید اس وقت لائنیں بہت بیزی ہیں اور آپ کی کالز جو وہ ڈراپ ہو رہی ہیں. بہرحال لبنہ میری بہن، آپ نے جو اپنے متعلق پوچھا تھا، اپنی بھابھی کے متعلق ان کی ماں کا نام نہیں پتا تھا تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. رضیہ فردوس بنت نور بی، نیاز کوثر بنت نور بی اور عائشہ فردوس بنت رضیہ فردوس. میری بہن، آپ نے اپنی آنٹی کے لیے، امی کے لیے اور اپنے لیے جو سوال کیے ہیں، میرے علم العادات کے ذریعے تینوں کو پر گندے اثرات کا معاملہ. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. اور خط کے ذریعے ضرور تعویذات بھی منگوا لیجئے گا. عرشی بنت گلو، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال شادی کو اور پہلا ہی حمل ہوا اور وہ مس کیریج ہو گیا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. عشاء کے بعد 580 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے ضرور منگوائیں اور غالباً آپ کراچی میں ہیں تو آستانے آ جائیں. غریب آباد کی چورنگی پہ آستانہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے علاج ہوگا اور انشاءاللہ آنے والا بچہ اللہ کی عطا سے حفاظت میں رہے گا. محمد شفقت اللہ بن قریشہ، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کو آنکھ کا آپریشن کرانا ہے، دلہ ہاسپٹل میں کروائیں یا کنگ خالد میں. میرے علم العادات کے حساب سے دلہ ہاسپٹل کا حساب اچھا آ رہا ہے. رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. زبیر بن نسیم اختر، میری بہن، آپ نے شوہر کے لیے پوچھا کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا. رب کریم ان کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی جادو یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے، بیماری ہے. اور دوسرا آپ نے بچے کے متعلق پوچھا علی رضا کے لیے، بن جمیلہ، کہ اس کو بھی کوئی کام وغیرہ نہیں ملتا. علی رضا کو بولیں ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھے، دعا کرے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. محمد علی بن شہناز اور عبد القادر بن شہناز کے رشتے کے متعلق جو سوال کیا ہے کہ دونوں بھائیوں کے رشتے دیکھے جا رہے ہیں مگر طے نہیں ہو پا رہے. دونوں بھائیوں کو بولیں سورہ اخلاص 33 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی رشتے کے اسباب بن جائیں گے. محمد طارق بن شہناز کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ہر کسی پر غصہ کرتے ہیں اور گھر میں وائف پہ، والدین پہ بھی غصہ کرتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. اس کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں اور والدہ یا وائف کو بولیں عشاء کے بعد سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. جیسے ہی موقع ملے اس کو پلائیں. نیت یہ رکھیں کہ گھر میں غصہ بھی کم کرے اور پیار محبت سے رہنا شروع کر دے. محمد فیضان بن کوثر پروین، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب آپ گئے ویزے پر، ابھی جلدی گئے، نوکری کے اسباب نہیں بن رہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے امید ہے بہت جلد مسئلہ حل ہو جائے گا. 941 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور معاملہ اچھا ہو جائے گا. دوسرا آپ نے محمد افتخار بن کوثر پروین کے رشتے کے متعلق پوچھا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. افتخار کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا.
محمد ایان بن سائمہ کے متعلق جو اکرم بھائی آپ نے کال کی کہ بچہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، جاتا نہیں پڑھنے کے لیے اور ڈر خوف بہت ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اس کی والدہ کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور عشاء کے بعد یا علیم یا اللہ 150 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلانے کے لیے رکھ دیا کریں یا پلا دیا کریں تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ میں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ یہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور پڑھنے کے لیے چلا بھی جائے گا۔ علی حسین بن منور، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان کی دکان ہے اور پراپرٹی کا کام بھی کرتے ہیں مگر بہت نقصان کر رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 238 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ اب تک جتنے کالز ہم نے لیے ہیں ان کے جوابات آپ کی نظر کر دیے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اگلے کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ شیراز بات کر رہا ہوں کوٹا سے۔ جی شیراز بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا والدہ کا نام مفیدہ بیگم ہے۔ مفیدہ؟ ہاں مفیدہ بیگم، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سروس کے بارے میں تھوڑا۔ کیا سروس میں پریشانی ہے کوئی؟ نہیں، تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ سروس کوئی اچھی۔ اچھا نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤں کہ اچھی کوئی نوکری آپ کو مل جائے، آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ بتاتے ہیں، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، آج کچھ زیادہ ہی کال سٹاپ ہو رہی ہیں، شاید لائنوں میں کوئی مسئلہ ہے، بہرحال اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بابا جی سے بات کر رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھیے گا، فرمائیں کس کے متعلق سوال ہے؟ بابا جی میرا پانجا وا۔ نام بتائیں۔ زین العابدین۔ زین العابدین کی امی کا نام؟ نسرین بی بی۔ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ موسا بہت عرصے تو بیمار آتے تو جسم تھر تھر کانپ جاتا۔ عمر کیا ہے اس کی؟ ہے 25-26 سال۔ اچھا جسم کیا ہوتا ہے؟ تھر تھر کانپتا ہے ہر وقت ہی، کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا، گر بھی جاتا ہے۔ اس طرح ہلتا ہے، اپنے آپ کو ہلتا ہوا محسوس کرتا ہے؟ آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں اس کو؟ ہم سب لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے، چین اور سکون دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی، وہ میرے مقامد کا نام عثمان ہے اور میرا نام انا ہے، میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ انا بنت نسیم اختر، ٹھیک ہے، اور عثمان کی ماں؟ ہاں جی، نہیں عثمان کی ماما کی نام نسیم اختر ہے ان کا نام، اکثر وہ بیمار رہتے ہیں، تو میرے 2.25 سال کی بیٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہے، کچھ ایسا بتائیں۔ میری بہن تھوڑا سا تحمل فرمائے، مجھے نام تو صحیح سے بتائیں۔ عثمان اختر، میرے خامد کا نام عثمان اختر ہے، ان کی والدہ کا نام نسیم اختر ہے، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، میرے بچے بھی اکثر بیمار رہتے ہیں۔ آپ نے اپنا نام کس لیے بتایا تھا؟ آپ کا کیا سوال ہے؟ انا میرا یہ سوال ہے، میرے 2.25 سال کی بیٹی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ جیسی بیٹی مجھے عطا کر دے، اور میرے خامد بھی پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، وہ ٹھیک بھی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی سر۔ جی فرمائیے۔ میرے ابو کا مسئلہ تھا۔ نام بتائیے۔ الطاف حسین، پوری رات ڈرتے ہیں، سوتے بھی نہیں۔ ممتاز حسین؟ نہیں، الطاف حسین۔ الطاف حسین۔ الطاف حسین، اور ان کی امی؟ پوری رات ڈرتے ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں۔ ان کی امی، آپ کی دادی کا نام بتائیں۔ سراج مائی۔ کیا؟ سراج مائی۔ سراج مائی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ڈر خوف آپ نے فرمایا، سوتے بھی نہیں ہیں، انشاءاللہ میں ضرور بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ سردار افضل کیانی بول رہا ہوں، راولپنڈی سے۔ جی میرے بھائی، مسئلہ آپ کا ہے؟ جی مسئلہ آپ کے متعلق ہے؟
میرا نواسا ہے. جی جی اس کا نام بتائیں. آپ شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی اور لائیو پروگرام میں احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال مختصر سے وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں, اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. اور تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اعظم بتایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو لکھیں اور اس پر ذکر کریں. رب کریم ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو آج کا اسم اعظم جو ہے وہ بہنوں کے لیے ہے ناہید نام کا. تو بعض بھائیوں کے نام بھی ناہید اختر یا ناہید آگے کچھ ملا کے احمد بھی لگا لیتے ہیں. بہرحال ناہید نام کے اگر کوئی بھائی بھی ہیں تو وہ بھی اس اسم اعظم کو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ہے خصوصی طور پر یہ ناہید نام کی بہنوں کے لیے, اور ناہید کے جو عدد ہیں وہ ہیں 70, صرف 70. اور اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا وہابو یا مبدعو, یا وہابو یا مبدعو یہ پڑھنا ہے, اور 140 مرتبہ پڑھنا ہے. میرا خیال اگر پڑھنے کے لیے بیٹھیں گی بہنیں تو 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ میں یہ پڑھ لیں گے. اور کبھی بھی یہ مت سوچئے گا, علماء اکرام اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ رب کریم کے ناموں کے جو ذکر ہیں, جو اسم اعظم ہیں, یا ویسے ذکر اللہ کوئی اگر پڑھتا ہے یا سلامو یا سلامو, تو اس کی تعداد کے متعلق اس کو خدا نخواستہ کم یا وہ مت سمجھیے گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ رب عز و جل کا کوئی بھی صفاتی نام ہو یا اللہ کرنے والا ہو تو اس میں الحمدللہ عز و جل برکتیں اور رحمتوں کے انبار ہم سمجھ نہیں پاتے کہ رب عز و جل ہمیں کتنی عطا فرمائے گا. بہرحال زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں وقت گزارا کریں کہ ذکر اللہ کرنے والے مسلمان دنیا میں زندہ ہے, اور جو ذکر اللہ سے غافل ہیں گویا کہ وہ مردہ ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے کہنے کا مقصد. تو ناہید نام کی بہنیں یا وہابو یا مبدیو پڑھیں 140 مرتبہ. مغربی عشاء کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ فکس کر لیں, انشاءاللہ بہت سکون ملے گا, اور اس میں اعظم پڑھنے کی برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں گی. مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم جناب جی, میرا نام سعدیہ صدیق ہے اور میری شادی کو تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں. سعدیہ صدیق. سعدیہ صدیق میرا نام ہے. والدہ کا؟ والدہ کا نام نسیم اختر. نسیم اختر. آپ کے شوہر؟ پیرزادہ وقاص احمد. وقاص احمد. ان کی امی؟ ممتاز بیگم. ممتاز. 10 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ 10 سال ہونے والے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں بس دعا کرے. اللہ پیارے محبوب کے صدقے آپ کو صاحب اولاد فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال بابا. جی انڈیا سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے, کس کے متعلق سوال ہے؟ انڈیا کے کون سے شہر سے؟ انڈیا ناگپور سے بول رہی ہوں اقبال بابا. میں اس سے پہلے بھی فون کی تھی آپ کو میری بیٹی کے بارے میں, ربیہ عالم کے بارے میں. رفیہ عالم. میں ربیہ انم. میں روبی سلطانہ. اچھا ربیہ انم. ہاں. اور آپ روبی؟ ماں کا نام روبی سلطانہ. جی جی فرمائیے, کیا مسئلہ پوچھا تھا؟ ہاں وہ اس کے سر میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے گھر میں دل ہی نہیں لگتا, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اقبال بابا کچھ عمل وغیرہ کرا ہوا ہے ضرور کیا؟ بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. رب کریم اس کو صحت دے, تندرستی دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال بابا, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. کون کہاں سے؟ سر میرا نام محمد حبیب ہے. والدہ کا نام رمضانہ بی بی ہے. محمد حبیب. رمضانہ؟ جی جی رمضانو بی بی. رمضانو بی بی. جی سر. ٹھیک ہے, بتاؤ کیا پوچھ رہے ہیں سر. حبیب بھائی؟ میں سر جو بھی کام وام کرتا ہوں تو رکاوٹیں آتی ہیں, کہیں بھی آنے جانے کا ہو رکاوٹیں آتی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. مشکل پیش آتی ہے. دوسرا میری بیوی ہے, اس کا نام ہے عمرانہ. عمرانہ. ان کی امی؟ والدہ کا نام ہے محمود بیگم. والدہ کا نام ہے محمود بیگم. ٹھیک ہے. ان کا کیا ہے؟
سر جی یہ تیسرا بچہ ہے جو ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. پہلا آخری مہینے میں ہوا ہے، فوت ہو گیا تھا، اور دو اب 3 4 ماہ کے ہوئے ہیں. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں جی تحصیل کوٹد سے کال کر رہا ہوں آپ کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے نمبرز ضرور لکھیے گا. اولاد کے متعلق میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے اولاد نہیں ہے یا حمل ٹھہرتا ہے مگر مس کیریج ہو جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، تو وہ ایک مرتبہ میرے تعویذات منگوا کر ضرور استعمال کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ خوشیاں پائیں گے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے صاحب؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں عائشہ قصور سے بات کر رہا ہوں. جس کے متعلق سوال ہے نام بتائیے. بیماری یہ ہے کہ میرا پورا جسم کھچاؤ میں رہتا ہے. نام بتائیے اپنا اور والدہ کا. میرا نام ناصر ہے، ناصر محمود. صحیح ہے. اور والدہ کا نام مختیار بیگم. مختیار بیگم. کب سے جسم میں کھچاؤ ہو رہا ہے؟ کھچاؤ رہتا ہے، دانتوں میں بھی کھچاؤ. 3 4 سال ہو گئے ہیں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. آج کے آخری کالر کو شامل کر رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بابا اقبال صاحب بول رہے ہیں. جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. جی میں ذرا خوشاب سے بات کر رہی ہوں. بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. بھائی کا نام، والدہ کا نام، جلدی جلدی. بھائی کا نام محمد ارشد اور والدہ کا نام صوبہ بی. صوبہ بی. جی جی. اور بھائی کا نام کیا بتایا؟ آواز آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. محمد ارشد. شادی کا مسئلہ ہے بہت. محمد ارشد. اچھا 2 شادیاں ہو چکی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں؟ یس. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اسباب بنائے. میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کاپی پینسل جلدی جلدی رکھ لیجئے. سوالات کے جوابات کی طرف آ رہے ہیں. وظائف آپ کو انشاءاللہ لکھواتے ہیں. اور کاپی پینسل ہوگی تو میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں پروگرام کے مختلف حصوں میں، تو ضرور آپ ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں. شراز بن مفیدہ بیگم. میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. یا باسطو یا اللہ 518 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. زین العابدین بن نسرین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 26 سال کا اور بہت بیمار رہتا ہے. رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا بذریعہ ڈاک. میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی. عثمان اختر بن نسیم اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے اور آپ نے اپنی والدہ کا نام نہیں بتایا. آپ نے فرمایا کہ ایک بچی ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، مزید آپ کو بچی چاہیے، تو میرے نمبرز انشاءاللہ چل رہے ہوں گے تو ان پہ رابطہ کر کے اپنا اور والدہ کا نام بھی بھیجیے گا. اولاد کے لیے 4 نام چاہیے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ بتائیں گے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ان کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی عثمان کی، تو میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. الطاف حسین بن سراج مائی. میری بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب ڈر خوف میں رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی ان کو. سورہ حشر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور ان کے اوپر بھی دم کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوائیے گا. سعدیہ بنت نسیم اختر. میری بہن آپ نے فرمایا کہ 10 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں. آپ کے شوہر کا نام وقاص احمد بن ممتاز ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. تعویذات خط کے ذریعے ضرور منگوائیے گا. اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 149 یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ربیہ انم بنت روبی سلطانہ کے متعلق جو بہن آپ نے انڈیا سے کال کی کہ سر میں درد ہوتا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا اس کے اوپر نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ میں سورہ عصر بھی 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پہ دم کر کے پیشانی پھیر لیا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. محمد حبیب بن رمضانو.
رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. آپ نے فرمایا کہ کام میں بہت رکاوٹیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے اسباب بنائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی جادو، بندش، نظر، اثرات کا معاملہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے. دوسرا آپ نے عمرانہ بن محمودہ کے متعلق پوچھا کہ ان کا مسکیریج ہو گیا ہے. رب کریم ان کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ ایسے بہن بھائی جن کے ہاں یہ معاملات ہو جاتے ہیں مسکیریج کے، حمل نہیں ٹھہرتا، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے 1 مرتبہ 40 دن کا کورس ضرور منگوائیں. اس کو تعویذ کو پئیں، اس کے طریقہ کار کو عمل کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ناصر محمود بن مختیار، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جسم میں بڑا کھچاؤ ہوتا ہے اور آپ کے جبڑے میں بھی بڑا کھچاؤ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی غالباً آپ کو پچھلے کچھ پروگرام سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میرے حساب میں کسی قسم کے معاملات نہیں. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. تعویذات منگوا لیجئے گا. محمد ارشد بن صوبہ بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ارشد کی 2 طلاقیں ہو گئیں، مزید رشتہ کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ رشتے کے لیے کوشش کریں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وقت بہت کم ہے، دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے جمعرات پھر ہماری ملاقات پروگرام روحانی دنیا میں ہوگی. اس وقت تک اگر کوئی کام ہو تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما. حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. اے رب کریم جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، رب کریم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. بالخصوص والدین کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.